سے تشبیہ دی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں تقابل کیا ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو اللہ کے حبیب غیب داں نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی سمندر کے اندر انگلی ڈبو کر کے نکالا جائے تو انگلی پر جتنی تری آتی ہے بس اتنی حیثیت دنیا کی ہے اور آخرت کی حیثیت سمندر کی طرح ہے۔ بتاؤ کہاں انگلی کی تری اس کی حیثیت کیا ہے اور کہاں سمندر جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا، جس کو کوئی کنارہ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے آخرت باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ کہ آخرت بہتر بھی ہے، اس دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت، اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہے گی۔ ایک مقام پر اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، انسان دنیا میں مسافر کی طرح ہے، جیسے مسافر راستہ چلتا ہے اور چلتے چلتے تھک جاتا ہے، اس کے بعد کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستاتا ہے اور اس کے بعد اپنا سفر پھر شروع کر دیتا ہے، اسی طرح ایک انسان یہ دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہے۔ اللہ اکبر، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہے، آخرت کا آرام ہمیشہ ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے، میدان محشر کے لیے، روز جزا کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی آخرت کی، اس سلسلے میں غور کرو، فکر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، رات کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دن کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے جانتا ہے، دل میں کیا سوچ رہے ہو جانتا ہے، کاروبار کیا کر رہے ہو جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، اس کی شان یہ ہے کالی رات میں، بدلی کے موسم میں، کالے پتھر پر جو چونٹی چلتی ہے اس کی آواز بھی وہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ دوسروں کے درمیان اپنے آپ کو خود ساختہ متقی بنانے والوں، اس کے بارگاہ میں جب تک متقی نہیں کہلاؤ گے کامیابی میں اثر نہیں آئے گی۔ دنیا سے تقوی اور پرہیزگاری کی سند لینے والوں، لباس بدل کر، داڑھیوں کی تراش خراش بدل کر، ٹوپیوں کا انداز بدل کر ہم دوسروں کے درمیان تو متقی بن سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں تقوی اتنا آسان نہیں۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، اور کیا تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا تقوی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو مکمل دیکھیں اور مکمل جانکاری حاصل کریں، کیونکہ آدھا ادھورا سننے سے، تھوڑا آدھا سننے سے آپ کو بھی مکمل جانکاری حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور مکمل جانکاری حاصل کریں۔ پہلے آپ ویڈیو کو سماعت فرمائیے۔ جبکہ وہ تمہاری حیثیت کو جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے، اللہ اکبر، ہم مسافر ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ ہمارا پہلا سفر شروع ہوتا ہے اللہ اکبر عالم امکان کا، اللہ اکبر پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی 6 سفر کی گھاٹیاں بیان کرتے ہیں، آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے اس کے بعد غور کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے اس کے بعد سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر، مٹی سے لے کر خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، یہ پہلا سفر ہمارا ہے۔ پھر باپ کی پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ تک دوسرا سفر ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تیسرا سفر ہے، دنیا کے بعد قبر کا، دنیا سے قبر کا چوتھا سفر ہے، اور قبر سے حشر کا یہ 5واں سفر ہے، اور میدان محشر سے ٹھکانہ ہوگا، یا تو جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، یہ 6واں سفر ہے۔ 6 منزلیں ہیں، سفر کر کے آگے بڑھنا ہے، آدھا سفر طے ہو چکا ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے گفتگو سننا، پھر کہتا ہوں کوئی خطاب نہیں، صرف اپنے دل کی باتیں آپ کے دل کے دروازے تک۔ 6 منزلیں ہیں، سفر کے 6 حصے ہیں، سفر کی 6 گھاٹیاں ہیں۔ 3 سفر طے کر چکے ہو، مٹی سے خمیر تک کا سفر طے ہو گیا ہے، اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک کا سفر طے
हो गया है, माँ के पेट से दुनिया में आने तक का सफर भी तय हो गया है, आधी मंजिल पार हो चुकी है। और अब वो जो 3 मरहले थे सफर के, उसमें अमल की जरूरत नहीं थी, उसमें कोशिश को दखल नहीं था, उसमें काबिश को दखल नहीं था, लेकिन अब यहां से अमाल का सिलसिला शुरू हो रहा है। अल्लाह अकबर। जब कब्र में पहुंचेंगे तो वहां की कामयाबी अमाल पर है, महशर में पहुंचेंगे वहां की कामयाबी अमाल पर है, और फिर महशर से उठकर जन्नत और जहन्नम में जाएंगे, वहां की कामयाबी भी अमाल पर है। ईमान अव्वल, उसके बाद अमाल। कुरान कह चुका, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। अल्लाह ने नेकों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है, और फासिक और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाफरमानों के फासिकों के लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह अकबर। याद रखना, अब तक अमल का मामला नहीं था, मिट्टी से खमीर तक आए, अमल का कोई अमल दखल नहीं। फिर उसके बाद बाप की पीठ से माँ के पेट तक आए, अपनी अमल का कोई अमल दखल नहीं। उसके बाद बाप की पीठ से माँ के पेट तक, माँ के पेट से दुनिया तक, ये 3 सफर के मरहले तय हो गए। अब आगे की मंजिल है। अल्लाह अकबर। दुनिया में आकर दुनिया की रंगरेलियों में डूब गए, दुनिया में आकर दुनिया के जराइम के अंदर डूब गए, आखिरत को भूल गए, आखिरत को फरामोश कर गए। आइए जल्दी जल्दी से मैं आपको बताऊं, दुनिया की मोहब्बत में डूबने वालों, कारोबार की मोहब्बत में डूबने वालों, गुनाहों की मोहब्बत में डूबने वालों, जराइम करके अपने आप को जन्नती समझने वालों, अल्लाह अकबर, कतई और यकीनी तौर पर अपने आप को जन्नती समझने वालों, आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हजरत सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम एक मर्तबा हवारियों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। एक बस्ती में पहुंचे। बस्ती में पहुंचने के बाद जैसे ही बस्ती में कदम रखा तो क्या देखा, बस्ती के सारे लोग औंधे मुंह मुर्दा पड़े हुए हैं। बस्ती के सारे लोग औंधे मुंह मुर्दा पड़े हुए हैं। बस्ती के सारे लोग औंधे मुंह मुर्दा पड़े हुए हैं। उनकी ये हालत देखी अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, जो रूहुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है, आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इनको बतौर अजाब मार डाला, इनको बतौर सजा मार डाला, ये हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, हम जानना चाहते हैं, अल्लाह ने इनको औंधे मुंह मार करके डाल दिया, अल्लाह अल्लाह, इन पर अल्लाह का अजाब आ गया, ये रुस्वा हो गए, ये जलील हो गए, उसकी वजह क्या है, हम वजह जानना चाहते हैं। आइए अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला ये मेरे हवारी जानना चाहते हैं, इनको ये सजा क्यों मिली, सजा मिलने की वजह क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही आती है, ऐ मेरे प्यारे ईसा, जब रात हो जाए तो रात की तारीकी में आप आवाज लगाना, ये खुद तुम्हें बताएंगे कि इनको ये होने की वजह क्या है, इनकी जिल्लत की वजह क्या है, अजाब आने की वजह क्या है, इनको औंधे मुंह मार करके डालने की वजह क्या है। रात का इंतजार होने लगा। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक टीले पर चढ़ते हैं। टीले पर चढ़ने के बाद आपने आवाज लगाई, ए बस्ती वालों, ये बताओ कि तुम जलील क्यों हुए, अल्लाह के अजाब का शिकार क्यों हुए, अल्लाह ने तुम्हें अजाब में गिरफ्तार क्यों किया। अल्लाह अकबर। पूरे वो जो मुर्दे औंधे मुंह पड़े हुए थे जलील और रुस्वा होकर के, उनमें से एक आवाज आई, ए अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, दरअसल बात ये है, हमारे रुस्वा और जलील होने की वजह ये है कि हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला थे। अल्लाह अकबर। माल जोड़ जोड़ कर रखने वालों, कुरान कहता है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की तलब ने, यहां तक कि तुम कब्रों के गड़े तक पहुंच गए, कब्र के मुंह तक पहुंच गए। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, माल को जोड़ जोड़ के रखने वालों, आज क्या है, उस कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अजाब में गिरफ्तार किया, पहली चीज दुनिया की मोहब्बत। अपने दिलों को टटोलो। सिर्फ दाढ़ी और टोपी पर पूरी जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अपने दिलों को टटोलो। दिलों में क्या है? मैं दाढ़ी टोपी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं,
داڑھی کی اپنی حیثیت ہے، ٹوپی کی اپنی حیثیت ہے، لیکن بتاؤ کیا دلوں میں دنیا نہیں بس رہی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کے دل میں بچڑے کی جتنی محبت تھی، اس سے زیادہ محبت آج میری قوم کے دل میں پیسے کی ہے، مال کی ہے، دنیا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میری قوم کے لوگ 200-250 روپے میں اگر کوئی چپل فروخت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ جو قوم 200-250 کی جوتی اور چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے، اس قوم کا حال کیا ہو؟ سود کے دھندے ہو رہے ہیں، ہر سال عمرہ کو بھی جانا ہے، سود کا دھندا بھی کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کا سنی بیان چینل میں بہت ہی استقبال کرتا ہوں۔ امید ہے آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سماعت فرمایا کہ اس ویڈیو میں بہت ہی پیارا بیان آپ کو سننے کو مل گیا ہوگا۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سنی بیان میں بہت ہی پیارا بیان، بہت ہی اچھا ویڈیو آتا ہے۔ اگر اسی طرح کا ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ، تو اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔